بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تقریباً 11:30 بجے لیبر کالونی کے نزدیک ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جس میں ایک ٹرانسجنڈر کو میوزیکل کنسرٹ کے اختتام پر کچھ افراد نے اسلحہ آتشی سے فائر کر کے قتل کر دیا۔ مقتول کے قتل کی دعوے داری صدیر سید نے 3 ملزمان کے خلاف کی، جن میں سے ایک بلاول ولد مرزا خان، جان عالم عرف جانی سکنہ سری بلول، اور ایک نامعلوم ملزم کے خلاف کی۔ دعوے داری ہونے کے فوراً بعد تفتیش کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ افغانستان اسمگل کیا جا رہا تھا۔ تفتیش زیر کو حراست میرٹ پر اسمگلر کرنے کے کے لیے خلاف تناسب اور کی ملزمان کی مقدمہ جلد درج از کر جلد لیا گرفتاری گیا۔ کو یقینی بنانے کے زیر لیے حراست ڈی پی او صاحب نے ایک اسمگلر نے خصوصی ٹیم ابتدائی تشکیل پوچھ دی، گچھ میں اعتراف جرم بھی کر جس لیا۔ ٹیم کے بیچ میں ہتھیاروں کی بڑی کیس ایس ایچ او تخت پئی، پکڑے ایس گئے ایچ او اسمگلر ساڑوشا، کو تفتیشی ٹیم ایس کے ایچ او حوالے کر کے دونپور، مزید تفتیش جاری او ہے۔ ڈبل آئی ساڑوشا نے انتھک محنت کر کے 24 گھنٹوں کے اندر نامزد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے دوران ملزمان نے بہت اہم انکشافات کیے اور تفتیش کے دوران اپنے تیسرے ملزم ساتھی کا نام بھی بتایا، جس کو صیغہ راز میں حفظ ما تقدم گرفتاری کی خاطر صیغہ راز میں رکھا گیا ہے۔ وجہ عناد یہ تھی کہ مقتول کے قاتل کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے، جس کی وجہ سے جو قاتل ہے، جس کا نام جان عالم عرف جانی ہے، یہ اس کے حجرے پر، اس کے ڈیرے پر، جس کو بالا خانہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں پر جاتا تھا، اپنے دوست احباب ان کو بھی ساتھ لے کر جاتا تھا، اور وہاں پہ اس سے مقتول سے خرچہ خوراکہ لیتا تھا۔ کسی وجہ سے ان کے درمیان تلخ کلامی پیدا ہو گئی اور مقتول نے اس قاتل سے، جان عالم سے، اپنے تعلقات کو ختم کر دیا۔ ملزم کو اس چیز کا گہرا رنج تھا۔ وقوعہ سے 3 روز قبل بھی ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جس کی اطلاع تھانے کو نہیں دی گئی، لیکن دوران تفتیش یہ چیز بھی سامنے میں آئی کہ 3 روز قبل ان کے دوران تلخ کلامی سامنے میں آئی ہے۔ تفتیش کا آغاز میرٹ کے اوپر کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد دوران تفتیش ہم تیسرے ملزم کو بھی گرفتار کر لیں گے، اور جو بھی حقائق دوران تفتیش سامنے آئیں گے وہ آپ کی پبلک کے نوٹس میں لے کر آ جائیں گے۔ یہ ایک بہت سنگین نوعیت کا مقدمہ تھا، جس میں ایک نہتے شخص کو، ٹرانسجنڈر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے قتل کے ہونے کے فوراً بعد ٹیکنیکل اصولوں کے اوپر تفتیش کا آغاز کیا گیا، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہیں۔ نامزد ملزمان آپ کے سامنے کھڑے ہیں، پیش ہیں، اور انشاءاللہ تعالی باقی بقایا تفتیش بھی جو ہے میرٹ کے اوپر ہم ختم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام احباب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے وقت نکالا، اور آپ کے جو کوئی بھی سوالات اس مقدمے کے حوالے سے ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ابھی تک سر دست جو بھی تفتیش اس میں کی گئی ہے میں آپ کے نوٹس میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ بات یہ ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے، اس طرح کام کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جہاں آئے تھے وہاں نہ شادی کا پروگرام تھا، نہ کوئی خوشی کا پروگرام تھا، نہ کسی بھیا کا پروگرام تھا۔ یہ ہم نے سنا ہے کہ یہ ایسے اوباش لوگ کو ایک دوسری جگہ پر ایسے پروگرام کرتے ہیں، اور ان پاکستان کے جتنے بھی دوست ہیں، عاشق ہیں، وہ اسی میں سیاستہ کے لوگ تھے، مولوی کے، اس کے ماڑا تھے، یہ کنسرن ایجنسی کے تھے، اس میں اس کی طرح اس پر کی طرح کام کرنا چاہیے کہ یہ کیوں، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ دیکھ لیں، آپ کے جو بھی خیالات ہیں ان کا میں تہ دل سے ان کی قدر کرتا ہوں۔ بات در حقیقت یہ ہے
کہ کوئی بھی کنسرٹ کرتے وقت جگہ کا تعین، ٹائم کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے کنسرٹ کرنے جب کیے جا رہے ہوں، کنسرن پولیس اسٹیشن کو کم سے کم اس کے نوٹس میں لگانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو جگہ جس کا انتخاب کیا تھا، ایک تو وقت بھی نامناسب تھا، اور دوسرا یہ جگہ آبادی سے کافی ہٹ کر تھی، جس کی وجہ سے اگر یہ آبادی کے قریب یا ایسی جگہ پر یا ٹائم کا لحاظ رکھا جاتا تو ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آتا۔ تو باقی مطلب یہ آپ پبلک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، مطلب اگر آپ ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے، اس کو آپ جائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ایک جائز حد تک استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کسی قسم کی جو ہے پھر پابندی اگر قانون میں نہیں ہے تو پھر نہیں لگائی جا سکتی۔ اس میں سر آپ نے ایک بات واضح کر دی کہ اس میں جو ایک ملزم ہے جس کا نام جان عالم ہے، اور یہ ٹرانسجنڈر کے ساتھ جو ہے نا اس کے تعلقات تھے، تو اس کے ساتھ جو 2 ساتھی اور ہیں، کیا وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ یعنی کہ اس کے پہلے سے ان کے ساتھ بھی تعلقات تھے کہ نہیں، یہ اس قتل کی سازش میں صرف ان کے ساتھ ملے ہوئے؟ دیکھیے ابھی تک کی جو ابتدائی تفتیش ہے، کیونکہ یہ ابتدائی مرحلے پر ہے، اور ابھی تک یہی ہے کہ جان عالم کے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے، اور وہ تعلقات ختم ہونے پر اس کو گہری رنجش تھی، اور اس میں بھی لالچ کا عنصر پایا جاتا تھا، کیونکہ وہ خرچہ خوراکہ دیتا تھا اس کو، کہ اپنے دوست احباب ساتھ لے کر جاتا تھا، وہاں پہ محفل ہوتی تھی، اس کے اوپر پیسے وغیرہ جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہے وہ نچاور کرتا تھا، اس کے بعد یہ بھی سننے میں کہ اپنا کمیشن بھی لے لیتا تھا اپنا۔ جب وہ بند ہو گیا سسٹم، اس کی جگہ ریپلیسمنٹ کر دی گئی کسی اور کو، مطلب اس کے جو ہے سبسٹیچیوٹ جب اس نے بنا دیا تو اس کو اس چیز کا دکھ ہوا، اور ابھی سرے دست ایسے ہی تفتیش میں جو چیز سامنے آئی ہے کہ اس نے باقی اپنے دوستوں سے مل کے مشاورت کی اور یہ انتہائی قدم اٹھایا، اور وہ کنواں سے 3 روز قبل بھی ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کے درمیان تلخ کلامی ایک جھگڑا ہوا تھا، جس کی اطلاع تھانے کو نہیں دی گئی تھی۔ باقی فردر جیسی تفتیش اپنے اختتامی مراحل کو پہنچے گی تو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اس میں مقامی کرنے کا سر پوسٹوں میں سر ہمیں بتائیں سر اس کی تفصیلات کہ وہ کس طرح سر پیش ہے، سر ہمیں ذرا چلے اس کا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ ایک میوزیکل کنسرٹ تھا، میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتا دیا، انہوں نے آرگنائز کیا ہوا تھا۔ جب یہ کنسرٹ اینڈ ہوا، اختتام کے دوران جب لوگ واپس جا رہے تھے، کچھ لوگ واپس جا چکے تھے، اسی دوران اسی بیچ میں مجمع کے بیچ میں سے ہی کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اسلحہ آتشین سے فائر کر دیا، اور یہ لگ کر جاں بحق ہو گیا۔ اس میں صرف یہ ایک ہی شخص جب ہم ہوا تھا کہ سننے میں صرف یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھگ دوڑ مچ گئی تھی، تو اس میں کچھ اور لوگ بھی زخمی ہوئے تھے، تو اس بات میں کتنی حد تک؟ دیکھیں، جو مصدقہ اطلاع ہے، تھانے میں کسی کی مضروبیت کی رپورٹ یا کوئی ایسی اطلاعات ہمیں موصول نہیں ہوئی جو ہم یہ آپ کو حتمی رائے دے سکیں۔ سریدت اگر ہوتا تو ہمارے نوٹس میں ہوتا، ہمارے نوٹس میں، نالج میں، انفارمیشن میں، تھانے کے ریکارڈ کے بیچ میں نہ کسی نے کمپلین کیا، نہ کسی نے انفارمیشن دی ہے۔ یہی ہمارے پہ ایک ریسیو ہوئی ہے جس کے اوپر ہم نے بروقت کارروائی کر دی۔ شادی بیاہ کا کوئی پروگرام تھا، ایسے سر اس میں سر دیکھیں، یہ چیز تفتیش کے دوران کلیئر ہو جائے گی۔ یہ میوزیکل کنسرٹ ہے، یہ وقتاً فوقتاً سننے میں آ جاتا ہے، یہ بغیر نوٹس میں، بغیر نالج میں لگائے یہ انہوں نے کیا تھا، نہ تھانے کو اس کی اطلاع تھی، نہ یہ ٹائم مناسب تھا۔ اس کا بھی تب کوئی حتمی اس کے اوپر رائے دینا کہ شادی بیاہ کے اوپر تھا یا کچھ اور چیز تھی، یہ قبل از وقت ہوگا۔ سر آخر میں کیونکہ ٹائم بھی پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیے آخر پیرنٹس کو، یعنی اس کے جو والدین اس طرح کے باش لڑکوں کے، اس کے والدین کو آخر پیرنٹس کے لیے یا جو بھی عزیز و قارب ہیں ان کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر دھیان رکھیں کہ کس قسم کی حرکات میں، کس قسم کی کمپنی کے بیچ میں، کس قسم کی ان کی اٹھک بیٹھک ہے، تاکہ جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے مطلب کہیں پر بھی اس کے بالا خانے میں جا کر، جہاں پہ کوئی کنسرٹ ہوتا تھا وہاں پہ جا کر اپنے دوست احباب کو لے کر جا کر وہاں پہ پیسے وغیرہ نچھاور کرتا تھا، بدلے میں اسے کمیشن لے لیتا تھا، جو کہ ایک انتہائی غیر اخلاقی فعل اس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کے، اپنے جو بھی اپنے ینگسٹرز ہیں ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں گے کہ وہ کس قسم کے حرکات کر رہے ہیں، ان کی ٹائمنگز کیا ہیں گھر سے باہر جانے کی، تو یہ معاملات ایسے کافی حد تک ان کو قابو پایا جاتا ہے۔ کے لیے ایسا ہے کہ آپ
دیکھیے کمیونٹی کے لیے میرا میسج یہ ہے، جو چیز لیگلی پروہیبٹڈ نہیں ہے وہ الاؤڈ ہے. قانون جس کی ممانعت نہیں کرتا، وہ اگر اخلاقی دائروں میں رہ کر اگر آپ اس کو کرتے ہیں اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ اس کے دوران کسی کے بھی آرام میں، کسی کے بھی سکون میں خلل پیدا نہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کر چکا ہوں، کم از کم ٹائمنگ کا خیال رکھیں. جس جگہ کے اوپر یہ کنسرٹ کیا جا رہا ہے اب دیکھ لیں کہ یہ اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں. کہ فصلوں کے درمیان میں، کھیت کے درمیان میں رات کے 11:30 بجے اس قسم کے کنسرٹ کرنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. تھینک یو سر. یہ بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ.